سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت ہے. نماز جمعہ میں واجب تو نہیں ہے پڑھنا، لیکن یہ کہ علماء کرام کم از کم مستحب ہے تو بہت سے مقامات پر پڑھی جاتی ہے پہلی رکعت میں. آخری آیات میں سے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس کا پہلا حصہ یہ خود بہت بڑا پیغام ہے کہ اے انسانوں جب تم نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، محنت کرو، روزگار کماؤ. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کو کاہل انسان پسند نہیں ہے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا کہ اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے دے گا، یہ توکل نہیں ہوتا، یہ توکل نہیں ہے. تو چھپڑ بھی اتنے مہنگے ہونے لگیں کہ اگر اللہ دے بھی دے تو ساری رقم چھپڑ بنانے میں لگ جائے گی پھر سے. اس لیے اس امید پہ چھوڑ دیں. نہیں، اللہ کہتا ہے محنت کرو. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. مولا امیر المومنین سے بڑھ کر کون محنت کرنے والا ہوگا، جس نے سینکڑوں کنویں کھودے اور وقف کیے مسلمانوں کے لیے اور ہمارے تو. اور پھر جب محنت کر لو، دیکھیں اس آیت کا پیغام کیا ہے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یعنی محنت کرو، رزق تلاش کرو. لیکن جب تمہیں کچھ رزق مل جائے تو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خدا بندی سمجھنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اس مختصر سی آیت میں پورے رزق کا فلسفہ موجود ہے جو اللہ کی جانب سے عطا ہوتا ہے. کہ میں بہت بڑا چیمپئن ہوں کہ جو مجھے مل رہا ہے. نہیں، اپنی عقل پہ ناز نہ کرنا. اگر دنیا میں سب سے زیادہ جو عقل مند ہوتا اسی کو سب سے زیادہ اللہ رزق دے رہا ہوتا تو وہ جو سب سے عقل مند ہے اسے سب سے امیر بھی ہونا چاہیے تھا. جبکہ آپ نے مجھ سے زیادہ آپ کی زندگی کا تجربہ ہے. کیا نہیں دیکھا آپ نے کتنے انگوٹھا چھاپ ہیں کہ جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں؟ ہے ہی نہیں ایسا. خالی کیا عقل پہ دار. اگر دنیا میں جو سب سے زیادہ جسمانی طاقت رکھتا ہے اسی کے پاس رزق ہوتا تو جو سب سے بڑا باڈی بلڈر ہے اسے سب سے امیر ہونا چاہیے تھا. نہیں، یہ معاملہ نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ کہا کہ تم محنت کرو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، محنت کرنا تمہارا کام ہے، فضل خداوندی سے عطا کرنا ہمارا کام ہے. اب اس میں امتحان ہے. دیکھیں میرا موضوع رزق نہیں ہے ورنہ بہت اچھا موضوع ہے یہ، اور پھر کم از کم پورا 1 گھنٹہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی جانب سے جو رزق عطا ہوتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے. لوگوں کی جانب سے سوال ہوتا ہے کہ مولانا بہت محنت کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن رزق بڑھتا نہیں ہے. اور کتنے ایسے ہیں کہ جو گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ جناب علی جو رزق کا حضرت میکائیل علیہ السلام انہی کے گھر پہ نازل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو حضرت اسرائیل نازل ہوتے ہیں خالی، تو موت کا فرشتہ ہے ملک الموت. تو معاملہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ کی جانب سے جو رزق عطا ہوتا ہے اس کا پورا فلسفہ ہے. کسی کے لیے پروردگار عالم دے کر امتحان لیتا ہے، کسی کو نہ دے کر اس سے بھی امتحان لیتا ہے. اور پھر اللہ نے دیکھیں ایک آیت اور پڑھ دو، قرآن کریم کا ظاہر ذکر ہو جائے، اچھی بات ہے. ایک آیت کریم اور پڑھ دو. سورہ مبارکہ نحل میں کہا واللہ فضل بعضهم علی بعض فی الرزق. اللہ وہ ہے کہ جس نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق پر فضیلت دی. اللہ، میں چیمپئن نہیں ہوں کہ میرے پاس زیادہ ہے، اللہ نے دی فضیلت. لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تو جنہیں ہم نے زیادہ دیا ہے، جنہیں ہم نے رزق میں فضیلت دی ہے، وہ ان تک پلٹا کیوں نہیں دیتے کہ جن کے پاس کم آیا تھا؟ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. کہ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، رد یعنی پلٹنا. رد شمس مولا علی کا معجزہ، سورج کو پلٹایا تھا. رد یعنی فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، جنہیں ہم نے فضیلت دی تھی رزق میں، وہ پلٹا کیوں نہیں دیتے ان تک جن تک کم آیا تھا. یہ پلٹانے کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ دینے کا لفظ کیوں نہیں استعمال؟ اللہ کہہ سکتا تھا نا کہ جنہیں ہم نے زیادہ دیا ہے وہ دوسروں کو دے دیں. نہیں، اللہ نے کہا کہ جنہیں زیادہ دیا ہے وہ پلٹا دیں. پلٹانے کا مطلب کیا ہے؟ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بچوں کو سمجھ میں آ جاتا کہ آپ یہاں مجلس میں تشریف لائے ہیں، آئے ہیں یا پلٹ کر آئے ہیں؟ آئے ہیں، پلٹ کر گھر جائیں گے. یعنی پلٹ کر انسان وہاں جایا کرتا ہے جو اس کا اصل مقام ہوا کرتا ہے. اور فرمائیے گا اللہ اکبر. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جو تمہیں زیادہ دیا ہے وہ تم دے دو. نہیں، کہا پلٹا دو. پلٹا دو کا مطلب یہ ہے کہ اصل حق تھا اس کا، آیا تمہارے پاس، ہے نا، اس کا حق ہے، کہ پلٹا دو، اس اصل مالک تک پلٹا دو. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. اس کے بعد آگے کہا تاکہ سب برابر ہو جائیں استعمال میں. یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے کہ تقسیم رزق میں ہم نے فضیلت دی ہے، استعمال رزق میں سب برابر ہے. اور فرمائیے گا استعمال میں کوئی فرق نہیں ہے، استعمال میں اس کا بھی حق ہے. تو یہ تو ہے رزق کا فلسفہ جو سورہ مبارکہ جمعہ میں بیان کی. کہا کہ اللہ کی روزی کے لیے جاؤ، تلاش کرو، محنت کرو، اس کے بعد اللہ کا فضل سمجھ کے اسے قبول کرو، دوسروں تک پہنچاؤ.